جوینائل ڈیلیکوینسی کرمنالوجی کا یہ سیکشن 2 کا یہ فرسٹ پارٹ ہے، اس کا یہ ٹاپک ہے جوینائل ڈیلیکوینسی۔ تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جوینائل کہتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی انڈیویجول جو کہ 18 سال کی ایج سے کم آتا ہے تو وہ جوینائل ہوتا ہے۔ ڈیلیکوینسی کہتے ہیں کوئی بھی وہ اب نارمل ایکٹ کرتا ہے جو کہ ڈیویٹ کر جاتا ہے سوسائٹی سے، یا کوئی بھی رولز کے اگینسٹ ہوتا ہے تو اس کو ڈیلیکوینسی کہتے ہیں۔ تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب بھی کوئی 18 ایئر سے کم بندہ کوئی ایکٹ کرتا ہے، کرمنل ایکٹ کرتا ہے، تو اس کو جوینائل ڈیلیکوینسی کہتے ہیں۔ تو اس کی دو ڈیفینیشنز ہیں۔ پہلی لیگل ڈیفینیشن ہے، تو لیگل لا کے پوائنٹ آف ویو سے تو کوئی بھی اس کی ڈیفینیشن یہ بنتی ہے کہ کوئی بھی 18 ایئر سے کم بندہ ایک ایسا ایکٹ کرے جو کہ اللیگل ہو، اور وہی ایکٹ اگر کوئی بڑا کرے تب بھی لیگل ہی ہو، تو ایسی جو کانٹیکس ہوتا ہے اس کو لیگل جوینائل ڈیلیکوینسی کہتے ہیں۔ کہ مطلب کہ ایک ایلڈر پرسن ہے، وہ اگر روبری کرتا ہے تو تب بھی وہ قانون کی نظر میں مجرم ہے، اور اگر بچہ ہے کوئی 18 سال سے کم کا وہ بھی یہی جرم کرتا ہے تو تب بھی لیگل ہے۔ تو یہ ہے لیگل ڈیفینیشن۔ دوسری ہے بیہیویئرل ڈیفینیشن۔ بیہیویئرل ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سوسائٹی کا پوائنٹ آف ویو رکھا جاتا ہے، اس میں لا کا اتنا امپیکٹ نہیں ہے۔ اس کی اگزامپل اس طرح سمجھ لی جائے کہ جیسے ایک اس میں یہ ہے کہ اگر ایک بچہ کرے تو وہ اس کی ایج کے حساب سے ایک کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللیگل ہے، جبکہ کوئی بڑا کرے تو وہ اس پہ کوئی قانونی عمل نہیں ہوگا۔ اس کی بیسٹ اگزامپل آ جاتی ہے کہ جیسے ایک بچہ جو ہے وہ ٹرونسی کہتے ہیں اسکول سے بھاگ جاتا ہے، تو اس کی ایج کے حساب سے وہ اللیگل ہے، جبکہ بڑا کوئی یہ کام کرے تو وہ اس پہ کوئی قانون نہیں لگتا۔ تو یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ بیہیویئرل ہے۔ یا کوئی بچہ ہے وہ سگریٹ پیتا ہے تو وہ اس کی ایج بریکٹ کے حساب سے ٹھیک چیز نہیں ہے، یا وہ گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ ہے بیہیویئرل ڈیلیکوینسی۔ اس میں لا کا اتنا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا، یہ ایک قسم کا سوشل پوائنٹ آف ویو سے زیادہ ہوتا ہے، ویلیوز کا حساب ہوتا ہے۔ اب یہاں پر نیکسٹ ٹاپک ہے جوینائل ڈیلیکوینٹ کون ہوتا ہے اور اسٹیٹس اوفینڈر کون ہوتا ہے۔ تو جوینائل ڈیلیکوینٹ کوئی بھی بندہ جو ایسا ایکٹ کرے جو اللیگل ہو، خواہ وہ چوری کرے، مرڈر کرے، وہ 18 ایئر سے کم ہے، وہ یہ کر رہا ہے تو جوینائل ڈیلیکوینٹ ہے۔ اسٹیٹس اوفینڈر وہ ہے جو ہم نے اوپر پڑھا ہے بیہیویئرل ڈیفینیشن میں، کہ جو ایکٹ کرے جو اس کی ایج کی وجہ سے اللیگل ہو۔ جیسے اگزامپل اب آئے گی نیچر، ڈیلیکوینٹ میں سیریس کرائم آ جاتے ہیں، جبکہ اسٹیٹس میں نارمل سا کرائم بھی نہیں ہوتا، ایک وائلیشن کہہ سکتے ہیں۔ اگزامپل میں جیسے ایک بندہ مرڈر کرے تو وہ ڈیلیکوینٹ ہے، جبکہ اگر وہی بندہ اسکول سے بھاگے یا سگریٹ پی لے یا وہ گھر سے بھاگ جائے تو وہ اسٹیٹس اوفینڈر ہے، یا کوئی وہ کرفیو کو توڑ دیتا ہے، بچہ ہے اس کے حساب سے۔ تو جوینائل ڈیلیکوینٹ جو ہوتے ہیں ان کے لیے پراپر پاکستان میں بھی ایک ایکٹ ہے، جوینائل ڈیلیکوینٹ ایکٹ 2018 کا، اس کے حساب سے ان کو ٹرائی کیا جاتا ہے۔ جبکہ جو اسٹیٹس اوفینڈر ہوتے ہیں وہ سیریس کرمنل تو نہیں ہوتے نا، تو ان کا یہ ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ کی سکتی ہے، یا ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ رولز کو فالو کریں، پنشمنٹ بچوں پہ نہیں کی جاتی۔ یہ اس کے ہیں کازز آف جوینائل ڈیلیکوینسی۔ اب یہ ہے کہ اس کے کازز کیا ہیں، تو پہلے تو اس کے کازز میں اگر آپ نے وہ تمام اسٹرین تھیوری، اس کے علاوہ آپ نے دوسری ایسوسیشن تھیوریز، لیبلنگ تھیوریز پڑھی ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں۔ تو پہلا کاز ہے فیملی فیکٹر۔ فیملی فیکٹر میں جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ اگر پیرنٹس کے درمیان پراپر بانڈ نہیں ہے، ایسا انوائرمنٹ بچے کو مل رہا ہے جو کہ ٹاکسک ہے، جس میں سائیکالوجی کے بھی تھیوریز آ جاتی ہیں کہ بچپن کا امپیکٹ ہوتا ہے بچے کے مائنڈ پہ، تو اس کی وجہ سے وہ ڈیلیکوینٹ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سوشل فیکٹرز ہیں۔ سوشل میں پاورٹی اور ان امپلائمنٹ ہے، جس میں کوئی بچہ ہے جو کہ اس طرح کی چیزیں فیس کر رہا ہے، یا وہ غربت میں رہ رہا ہے، یا اس کے علاوہ اس کی ہاؤسنگ کنڈیشنز ایسی ہیں، یا اس کے علاوہ لیک آف ایجوکیشن ایک پوائنٹ ہے۔ جیسے کہ پاکستان میں اپروکسیمیٹلی 22.6 ملین بچے جو ہیں اپروکسیمیٹلی، یا اس سے زیادہ جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول ہیں۔ تو جب وہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہوتے ہیں تو وہ پھر برے ایک قسم کی کمپنیز میں جاتے ہیں، ان پہ سوسائٹی کا اثر ہوتا ہے، تو وہ جب اثر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ کرائم کی طرف جاتے ہیں یا بیڈ ہیبٹس میں جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے۔ تیسرا سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں۔ سائیکولوجیکل میں وہی بچپن کا کوئی بچے پہ ٹراما ہے، یا اس پہ کوئی مینٹل ایشو ہے، کوئی ہارمونل ایشوز بھی ہوتے ہیں لوگوں میں جو کہ بایولوجیکل تھیوری آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی ایگریشن ہے، یا کوئی اس میں گریونسز ہیں اس کو کوئی بچپن کی، تو تب بھی یہ ڈیلیکوینسی ہوگی۔ اس کے علاوہ باقی فیکٹرز میں میڈیا آ جاتا ہے، کہ میڈیا ایسی چیزیں پورٹرے کرے، خاص طور پہ سوشل میڈیا، جس سے وہ بچوں کا مائنڈ جو ہے وہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یا وہ ان کو کوئی ڈرگس
ایکسپوز ہو جاتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈیلیکوینسی کو بڑھاتی ہیں۔ اب اس کے سولوشنس کیا ہیں؟ تو پہلا سولوشن تو یہ ہے کہ فیملی لیول پہ یہ کیا جائے کہ پیرنٹنگ اچھی کی جائے، پیرنٹس جو ہیں وہ انشور کریں کہ ان کی جو اولاد ہے ان کے درمیان بانڈ اچھا ہے، وہ ان کو پراپر مانیٹر کر رہے ہیں، ان پہ اسٹرکٹنیس بھی ہائی لیول کی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا اسکول لیول پہ یہ ہے کہ کاؤنسلنگ اور بچوں کو خاص طور پہ بولنگ ایک بہت امپیکٹ ہوتا ہے، تو بچوں کو بولنگ نہ کی جائے۔ تیسرا جو ہے کمیونٹی لیول میں یہ ہے کہ بچوں کے درمیان بانڈز اچھے ہونے چاہیے، سوشل قسم کے ایکسٹرا کرکولر ایکٹیویٹیز میں ہوں، اسپورٹس وغیرہ میں ہوں، یوتھ سینٹرز ہونے چاہیے۔ لیگل لیول پہ یہ ہے کہ جوینائل کورٹس ہوتے ہیں، بچوں کو پریزن میں نہیں پھینکنا چاہیے بلکہ ان کا جوینائل کورٹس ہوتے ہیں جس میں پاکستان کا جو جوینائل ایکٹ ہے جو کہ ہیڈنگ میں بھی ہے، اس کے مطابق بھی ہے کہ اگر کوئی جوینائل ہے تو اس کو آپ باندھو گے نہیں، یا اس کو آپ پریزن میں نہیں رکھ سکتے، یا آپ اگر ہے تو اس کو آپ ریویل نہیں کرو گے سوشلی، سیکشن 2 سیکشن 3 میں آتا ہے، تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ نے جوونائلس کو ان کے ایکٹ کے حساب سے ٹریٹ کرنا ہے، کہ ان کی ریہیبلیٹیشن پہ فوکس کرنا ہوتا ہے، ان پہ پنشمنٹ یا ان پہ خاص طور پہ کوئی کرمنل انویسٹیگیشن پہ ان پہ وائلنس نہیں کرنی ہوتی، ٹارچر نہیں کرتے، تو یہ اس کا اثر ہے۔ اب کچھ اسٹیٹسٹک ہے جو کہ لاسٹ ہیڈنگ ہے، تو اکارڈنگ ٹو یوریزین ریویو ڈان کے مطابق بھی پاکستان میں اپروکسیمیٹلی 2024 تک 1400 سے 2000 جو ہے وہ جیونائل ڈیلیکوینٹس ہیں جو کہ پریزنس میں، اور کراچی کے پریزن کی رپورٹ بھی تھی کہ تقریباً 350 پلس جو ہیں وہ پریزن میں ہیں جیونائل، اور ان میں 20% جو ہیں وہ گرلز ہیں، اور یہ بھی ایک امپیکٹ ہے، یہ اس کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو 90% ڈیلنکوینٹس ہیں وہ ٹرائل کو ویٹ کر رہے ہیں، وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 49% اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو آبادی ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو 18 سال سے کم ہیں، اور یہ بھی ایک سیریس چیز ہے۔ اگر یہی لوگ جو ہے اگر ان کو سہولیات نہیں ملتی تو یہ اس ڈیلیکوینسی کی طرف جائیں گے۔ اور لاسٹ پہ یہ فیکٹ ہے جو 26.2 ملین جو بچے ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہے، ان کو ایجوکیشن ہی نہیں ہے، اور کاز یہ پاورٹی ہے بہت زیادہ، تو اب جب اسکول سے باہر ہوں گے تو وہ لازمی بات ایکسپوز ہوں گے ڈفرینٹ بیڈ ہیبٹس کو، اور وہ ڈیلیکوینسی کی طرف جائیں گے۔ اور لاسٹ پہ لیگل فریم ورک میں بتایا جائے تو وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو پینل کوڈ ہے 1860 سے جو چل رہا ہے، اس کا جو سیکشن 82 یا 83 ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اگر ایک بندہ ہے جو 10 سال سے کم ہے اور اس نے کوئی کرائم کیا تو وہ کرمنل نہیں ہوگا، اور اگر کوئی بچہ 10 سے 14 سال کا تو یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح میچور نہیں تھا تو اس سے کہ کرائم ہوا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جوینائل ڈیلیکوینٹس جتنے بھی ہیں ان کو پراپر ایک طریقے سے ان کو رکھا جاتا ہے سیپریٹ، یہ ایڈلٹ جو کرمنل ہے اس سے الگ سمجھا جاتا ہے ان کو، کیونکہ یہ ان کی ریہیبلیٹیشن بھی کی جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔